السلام علیکم تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا آپ کے بچے میں اعتماد کی کمی ہے؟ جانیے کس طرح اس میں اعتماد پیدا کیا جائے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ وہ جو کچھ یہاں سے سیکھتا ہے وہی زندگی بھر یاد رکھتا ہے۔ اگر ماں میں اعتماد کی کمی ہوگی اور وہ ڈر کر زندگی گزارے گی تو بچے میں بھی اعتماد کی کمی پروان چڑھے گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے والدین اپنے اندر وہ تمام خوبیاں پیدا کریں جو وہ اپنے بچے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ بچے کو بااعتماد بنانا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اپنے اندر اس خوبی کو پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ والدین ہی اس کے لیے سب سے بڑی مثالی شخصیت ہوتے ہیں اور بچہ انہی کو اپنا ہیرو تصور کرتا ہے۔ وہ جیسا اپنے والدین کو کرتا ہوا دیکھتا ہے اسی کی تقلید کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے والدین کی طرف سے بچے کو دیا جانے والا سب سے عظیم تحفہ اعتماد ہے۔ آپ بچے کو جو بنانا چاہتے ہیں بچے کے ابتدائی 3 سال میں اس کی شخصیت پر اسی کے مطابق کام کریں، بچہ وہی بن جائے گا۔ اکثر والدین بچوں کی تربیت کے اس اہم ترین پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ اپنا اعتماد کھو دیتا ہے یا وہ پیدا ہی نہیں ہو پاتا۔ یہاں پر ان باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے کرنے سے آپ بچے میں اعتماد پیدا کر سکتے ہیں۔ بچے کی حوصلہ افزائی کریں۔ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے لیے ہر دن زندگی کا نیا پہلو سامنے لے کر آتا ہے۔ وہ ہر کام اپنی سمجھ اور طاقت کے مطابق محنت سے کرتا ہے اور اکثر ناکام بھی ہو جاتا ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ اس کی محنت اور لگن کی حوصلہ افزائی کریں، چاہے وہ ناکام ہو یا کامیاب۔ اس طرح اسے علم ہوگا کہ ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے، اصل مقصد دوڑ میں شامل ہونا اور محنت کرنا ہے۔ اس طرح اسے یہ خوف نہیں رہے گا وہ ہار جائے گا تو اسے برا یا شکست زدہ تسلیم کیا جائے گا، بلکہ اس میں یہ اعتماد پیدا ہوگا والدین کے نزدیک ہار جیت اہم نہیں بلکہ اس کی محنت کی اہمیت ہے اور اسے دوبارہ کوشش کرنے کے بارے میں کہیں۔ اس طرح ایک کام کو بار بار کرنے سے وہ سیکھ جائے گا اور پھر جیت یقیناً ہوگی۔ اپنے مسئلہ کا حل اسے خود نکالنے دیں۔ بچے پر وقت لگائیں، کسی بھی مسئلے پر ساتھ رہیں مگر اسے اپنی مرضی کے تابع نہ کریں۔ اگر اس کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے جس کا تعلق کھیل یا پڑھائی سے متعلق ہو تو اسے خود حل کرنے دیں اور معلوم کریں اس کے پاس کیا حل ہے۔ اگر وہ حل نکالنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اسی طرح اپنی مشکل کا حل تلاش کر کے اس میں اعتماد پیدا ہوگا۔ گھر کے کاموں میں اس کی رائے کو اہمیت دیں۔ گھر کا سامان خریدنا ہو، سجاوٹ میں تبدیلی لانی ہو، کپڑے لینے ہوں، گھر میں رنگ کروانا ہو اور کھانا پکانا ہو تو اس کی رائے کو اہمیت دیں اور اس کی پسند کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کے اس چھوٹے سے عمل سے وہ خود اعتمادی کی منزل پر گامزن ہو جائے گا۔ اسے اس بات کا یقین ہوگا وہ جو فیصلہ کسی بھی حوالے سے لے رہا ہے وہ بہتر اور قابل قبول ہے۔ وہ بچہ ہے، اسے بچہ ہی رہنے دیں۔ بچے سے ہرگز یہ توقع نہ کریں کہ وہ آپ کی طرح کا رویہ رکھے گا۔ وہ بچہ ہے، کھیلے گا، شرارتیں بھی کرے گا، آپ کی طرح سنجیدہ یا بڑوں کی طرح خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر آپ یہ چاہیں گے وہ اپنا رویہ تبدیل کر دے جو کہ وہ نہیں کر سکتا، یہ بات اس کے اعتماد کو کم کر دے گی۔ سوال کرنے دیں۔ بچے روز ہی کچھ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب انہیں کسی چیز کے بارے میں سمجھ نہیں آتا تو والدین سے سوال کرتے ہیں۔ اکثر والدین ان کے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے خاموش کرا دیتے ہیں۔ اس طرح سیکھنے کا عمل متاثر ہوتا ہے اور جب وہ جان نہیں پاتا کہ یہ چیز کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے اسے بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہے۔ اس طرح اس کا اعتماد بڑھنے کے بجائے کم ہونے لگتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس کے سوالوں کا جواب دیں۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو کسی سے پوچھ کر اس کی تسلی کر دیں۔ اس طرح علم بڑھے تو اعتماد بھی بڑھے گا، کیونکہ علم ہی طاقت ہے۔ بچہ کو نیا ٹاسک دیں۔ بچے کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں، جیسے گھر کے سامان کی لسٹ بنوائیں یا پودوں کی دیکھ بھال، اپنا کمرہ، الماری صاف کرنے کا کہیں۔ اگر وہ انہیں مکمل کر دیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس طرح نہ صرف وہ کچھ نیا سیکھے گا بلکہ یہ اس کے اعتماد میں اضافہ کا سبب بھی بنے گا۔ کبھی بھی تنقید نہ کریں۔ کسی بھی کام کرتے وقت ان سے غلطی ہو جائے تو ہرگز تنقید نہ کریں بلکہ ان کی لگن اور محنت کو اہمیت دیں۔ کہ یہ نہیں کہیں کہ آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ صرف کام بڑھاتے ہیں۔ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو انہیں بتائیں
کہ اس کام کو اس طرح کرنا چاہیے، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ اس پر اپنے غصہ کا اظہار کریں گے تو ناکامی کے ڈر سے وہ ہر کام کرتے ہوئے خوف محسوس کرے گا اور اعتماد ختم ہو جائے گا۔ غلطی کو سیکھنے کا عمل قرار دیں۔ جب بھی بچہ غلطی کرے تو اسے سمجھائیں کہ جب تک وہ غلطی نہیں کرے گا سیکھ نہیں سکتا۔ غلطی کرنا سیکھنے کا حصہ ہے۔ اس طرح وہ کچھ بھی نیا کرنے کے لیے فوراً تیار رہے گا بغیر کسی خوف کے، اور یہ بات ہی اس کا اعتماد بڑھائے گی۔ دوسرے بچوں کا ساتھ موازنہ نہ کریں۔ اسے یہ نہ کہیں کہ وہ بچہ پڑھائی میں کتنا اچھا ہے، اس نے دوڑ کے مقابلے میں پوزیشن لی ہے اور آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہے۔ جو صلاحیت آپ کے بچے کے پاس ہے وہ دوسرے میں نہیں۔ اگر آپ کا بچہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے تو وہ کسی ہنر میں بہترین ہوگا یا کسی ایک مضمون میں مہارت رکھتا ہوگا۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے میں موجود ہنر اور اس کا شوق دیکھیں کہ اسے کیا پسند ہے اور وہ کیا بننا چاہتا ہے، اور اسی سمت میں اس کی نہ صرف رہنمائی کریں بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ تمام وسائل بھی بروئے کار لائیں جو اس کے لیے ضروری ہیں۔ کہتے ہیں کہ کامیاب ہے وہ انسان جس کا پیشن اور پروفیشن ایک ہی ہو۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ کسی انسان کا بھلا ہو جائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ہیلتھ ٹپس حاصل کریں، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔